بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب نمبر 13 ہے شد کی ترتیب کی اہمیت ہے۔ اتنے دنوں بعد اب اگلی ترتیب پڑھ رہے ہیں، یہ کس لیے اتنی دیر لگائی تاکہ اس ترتیب کی اچھی طریقے سے مشق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو دوست اب آپ سماعت فرما لیتے ہیں تو وہ بھی اسی بات پر توجہ فرمائیں کہ اس ترتیب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ترتیب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر ترتیب کے بعد حرکات کے بعد مشق آئی، حروف مدالین کے بعد مشق آئی، ساکن والی ترتیب کے بعد مشق آئی، ایک ایک ترتیب مشق والی ترتیب کتنی تھی اور یہاں پر کتنی ہے؟ 13 14 15 16 کتنی ترتیب ہیں؟ 4 ترتیب ہیں۔ ہر ترتیب کے بعد حروف مدہ حرکات مشق والی ترتیب ایک ایک آئی ہے۔ شد والی ترتیب کے بعد مشق کی کتنی ترتیب آئی ہیں؟ یہ کیا اشارہ ہے؟ قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھ دیا ایسے نہیں، اس کی اہمیت کی طرف توجہ کریں کہ شد والی ترتیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سمجھ گئے جی۔ اکثر یہاں پر شد کا جب ٹھہراؤ نہیں ہوگا، مشدد حرف کو مخفف پڑھیں گے، لہنے چلی ہو جائے گی، کیوں؟ ایک حرف کم ہو جائے گا، بات سمجھ گئے جی۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بڑی اچھے طریقے سے مشق کریں گے، توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، سنتے ہوئے بھی سناتے ہوئے بھی۔ شد کا میں نے اشارہ بتایا ٹھہراؤ کا، یہ اس طریقے سے پکڑ لو تاکہ شد کا ٹھہراؤ ذہن میں بیٹھ جائے، اشارے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک جی۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں تو کوئی ساتھی مثلا پڑھے گا جی، اس پہلے حرف کا اجا کرے گا شاید تاکہ کوئی بات سمجھ آئے، کون کرے گا؟ آپ کر لیں جی، کرے سب آپ کر لیں، دیکھیں جن کو جی۔ با پیش را بر راد ری بر ری۔ اب توجہ، با پیش را پر ہوگی یا بریک؟ جی، را پر ہوگی یا بریک؟ بریک۔ با پیش را جی، را پر یا بریک؟ بریک۔ جی، کوئی کہہ رہا ہے پر، کوئی کہہ رہا ہے بریک۔ بریک ہوگی۔ با پیش را، اب یہاں پر بور توجہ آ رہی ہے بور کی طرف، کیوں؟ ذہنوں میں یہی بات ہے کہ را مشدد جو ہوتی ہے پہلی ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ پیش ہے، لہذا بور ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، وہاں بھی میں نے بتائی تھی بات، یہاں پھر توجہ کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہاں با پیش را نام پر لیں گے، با پیش را بر، را کیا ہوگی؟ بریک۔ را کیا ہوگی؟ بریک۔ کیوں؟ اب اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہاں پر راس کے ساتھ جو پیش کو ہم ملا رہے ہیں، ساکن ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مشدد ہونے کی حیثیت سے ملا رہے ہیں۔ ساکن ہونے کی حیثیت سے ملاتے تو پھر اس کو پر کرنا تھا، لیکن ہم ملا رہے ہیں مشدد ہونے کی حیثیت سے۔ اب مشدد کا اصول کیا ہے؟ وہ قانون اور اصول لکھ لو، وہ کیا ہے بھائی؟ مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں صرفیوں والا قاعدہ نہیں لگے گا کہ یہاں یہ دو را تھی۔ تجوید کے اندر کوئی مشدد را کے اندر دو را نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے میری جو میں بتا رہا ہوں کتاب کی، ٹھیک ہے؟ کون سی؟ کہ مشدد را ایک را کا مطلب ہے۔ اصول سمجھ آئے گا؟ یاد رہے گا؟ لہذا ہجا کرتے وقت بھی یہاں پر نہیں کریں گے۔ اس کی اور دلیل بتاؤں، اگر
باریک اس را کا ہجا کرتے وقت پور پڑھتے ہیں، ساکن ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، تو پھر حمزہ زبر با بولیں آپ بولیں کلکلا ہوگا؟ اگر ساکن کا اعتبار کرتے تو کرو کلکلا۔ یہاں جب آپ آتا ہے نہیں جی مشدد ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں اس لیے کلکلا نہیں ہوگا، محترم یہی جواب یہاں پر بھی ہے، مشدد ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں لہذا را کا وہ اصول، مشدد را کا وہ ایک را کے حکم میں ہے، وہی اصول اس اصول کے مطابق پڑھا جائے گا۔ یاد رہنے کی بات۔ اسی طرح ایک اور دلیل بڑی آسان سی، واو ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے زیر لیکن واو مشدد سے پہلے زیر، تو اگر ساکن کا اعتبار کر کے پڑھو تو زیر سے واو ساکن سے پہلے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے ایوا یہ زیر ہے، اگر ساکن کا اعتبار کریں گے تو پھر تو زیر آنی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ابھی کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ جی واو مشدد سے پہلے زیر کیسے آ گئی؟ تو بھئی ساکن سے پہلے نہیں آتی لیکن مشدد سے پہلے جی۔ اسی طرح اوئی یا ساکن نہیں ہوگا، مشدد میں پیش بولے بھئی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اوئی یا شد مشدد میں آئے گی، سمجھ آئے گی بات؟ چلو شاباش۔ تو اس کو لہذا باریک کریں گے، اب میں بتا رہا ہوں چند حروف بتا دیتا ہوں پھر آگے پوری تختی کی مشق کرنی آپ نے۔ با پیش را بر، باریک، را زیری بری، ٹھہراؤ، زا زبر زا بریزا، وقف بریز، شاباش۔ اسی طریقے سے آپ نے مطلب ہجا بھی کرنا ہے باقی حروف کا بھی۔ حصیلا وقف حصیل، شاباش۔ اسی طریقے سے آسان کذبا جی، یہاں پر زال میں سختی نہیں ہوگی، نرمی۔ تو سختی نرمی کا اصول کیا ہے؟ حرف میں سختی نرمی کا اصول کہ شد کی وجہ سے حرف میں سختی نہیں ہوتی بلکہ حروف میں سختی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، اصول بتایا تھا، یاد رہ جائے گا شاباش۔ کذبا وقف کذب جی، عین پہ دیکھو اب سختی کریں گے تو نعم، تو یہ نعم نہیں ہے، نا کیسے جی، نعم وقف نعم، یہاں بھی یہ دونوں کا مسئلہ بھی ہے، یا زبر یا بولیں وا پیش نون، اب یہاں سوال کرتے ہیں کہ جی غنہ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، کیوں کہ نون کے ساتھ جو ملا رہے ہیں وا کو کس کی وجہ سے؟ جب شد کی وجہ سے ملا رہے ہیں تو لہذا شد کو پڑھیں گے، شد کو شاباش، ٹھیک ہے جی۔ وا پیش نون ون، یا ون نون پیش نو، یا ون وقف یا ون، یہاں غنہ کیا وقف کے اندر، اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کا اصول لکھیے گا کہ شد وقف میں بدستور باقی رہتی ہے، یعنی اب حرکت یظنو کی پیش ختم ہوگی لیکن شد ختم نہیں ہوگی، شد کا قاعدہ اصول یاد رہے گا شاباش۔ جیسے ہم نے پڑھا وتب تو وہ سختی جو ٹھہراؤ کے ساتھ جو کل تھا باپ کا ٹھہراؤ وہ اسی طرح باقی رہا،
حرکت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے باقی جی ذوات شاباش. اسی طریقے سے یا واو ایسے روح کی خاص مسکنی ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر سختی ہو جاتی ہے. عین ہے جی سیرت سختی نہیں کرنی. قیمہ جی البینہ مطہرۃ وقف مطہرہ جی. اس طریقے سے اس ترتیب کی انشاءاللہ مشق کریں گے تو اس کے اندر بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے.